نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 24 میں ہم جانیں گے کہ کون فاسق ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، ہر محبت سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں تو اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ آیت 25 to 27 میں جانیں گے کہ کیا کوئی فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہاری کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تیری مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ آیت 28 میں مشرکین کی مسجد حرام میں داخلے پر پابندی کی وجہ جانیں گے۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مشرکین سے بے نیاز کر دے گا، بے شک اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اللہ اکبر۔ آیت 29 میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کو جانیں گے۔ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ آیت 30 to 32 میں جانیں گے کہ یہودی اور عیسائی کس طرح کا شرک کرتے ہیں۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ بے شک یا رب العالمین، تو وحدہ لا شریک ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول اور بندے ہیں۔ آیت 33 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں آیت 34 to 35 میں کہ کس طرح کے علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے۔ اے ایمان والو،
یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو اپنی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام